السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء مکمل پڑھی گئی ہے اور سورہ کہف سے تقریباً 38 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر آخری عشرے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور قرآن کریم سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج پڑھی ہوئی آیتوں میں سے میں نے سورہ بنی اسرائیل سے کچھ آیتیں اور سورہ کہف سے بھی چند آیتیں تفسیر کے لیے منتخب کی۔ پہلی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اور بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف یہ دونوں سورتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں نازل ہونے کے ساتھ ساتھ سورۃ الاسراء کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے 10ویں سال جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بہت غمگین تھے، اور ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب قبیلے کا سردار بن گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے ساتھ ساتھ کھلا ہوا دشمن تھا۔ ابو لہب نے ایک تجویز پاس کی، کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اگر محمد اپنی دعوت سے باز نہیں آتے ہیں تو انہیں خاندان سے نکال دیا جائے۔ عربوں کے یہاں اس وقت یہ معاملہ تھا کہ اگر جس شخص کو خاندان سے نکال دیا جائے تو اب اس شخص کے قتل کی دعوت دی جا چکی ہے، کہ اگر اسے خاندان سے نکال دیا گیا ہے تو کوئی شخص اس کے خون کا قصاص یا بدلہ نہیں لے سکتا ہے، کوئی بھی آئے اور اسے قتل کر دے یا مار دے چلا جائے، پورے خاندان کے لوگ اس سے بری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تکلیف تو بیوی کے انتقال کا، دوسری تکلیف ابو طالب کا غم، اور تیسری چیز کہ ابو لہب نے خاندان سے نکال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے سن 10 نبوت میں، اور جب آپ طائف پہنچے تو طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے طائف کے لوگ ہماری بات یا ہماری دعوت مان لیں، اور اگر طائف کے لوگ ہماری دعوت مان لیں گے تو یہ خطرہ ہمارے اوپر سے ٹل جائے گا۔ لیکن جب آپ طائف پہنچے تو طائف کے سرداروں کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ مکہ والوں کو خوش کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا، اور انہوں نے مار کر کے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ زید بن حارث جو آپ کے ساتھ تھے
آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک باغ میں لے گئے، چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا، تب ہوش آیا۔ اسی درمیان میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف نازل کر کے یہ تعلیم دی گئی یا تسلی دی گئی کہ آپ ہی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو نکال دیا گیا ہے، نہیں، کچھ لوگ آپ سے پہلے بھی ایسا تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایمان لانے کے جرم میں انہیں گاؤں یا بستی سے نکال دیا گیا ہے۔ تو سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قصہ بیان کیا ہے۔ ایک تو کہا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کچھ نوجوانوں کا قصہ ہے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور ایک 2 دوستوں کا قصہ ہے، ایک متقی دوست یا مومن دوست اور دوسرا کافر دوست، مشرک دوست، اور تیسرا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ لیکن آج جہاں تک تلاوت کی گئی ہے تو یہ 2 قصے ان چند نوجوانوں کا اور 2 دوستوں کا قصہ یہ آج کے درس میں شامل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 17 آیتوں کے اندر کچھ احکام نازل کیے۔ ان میں سے سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، سب سے پہلی چیز کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے یا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے بعد جس چیز کا فوراً حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ کہا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 3 آیت کریمہ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ہیں۔ کہا اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا ان دونوں میں سے ایک کوئی یا دونوں کا، فلا تقل لہما اف، قرآن نے کہا کہ تم ان کو اف تک نہ کہو، والدین کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، انہیں جھڑکو نہ، اور جب بھی ان سے بات کرو تو بہت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کرو۔ اپنے عبادت کے بعد یا توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور صرف یہی نہیں، کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہا ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، نرم ہو جاؤ، جب بھی وہ کسی چیز کا حکم دیں تو فوراً اسے تسلیم کر لو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ایک دعا اس کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اے میرے رب، میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں رحم کیا۔ یہ دعا سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے یہ دعا سکھلائی کہ انسان یہ دعا کرے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، ان کے لیے یہ دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت یا اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ انسان کے اوپر جن 2 لوگوں کا احسان ہے، ایک تو اللہ رب العالمین کا، پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور دوسرا جو سبب بنے ہیں پیدائش کا یا جن کے ذمہ ان کی تربیت ہے، جو ان کی پرورش کرتے ہیں، وہ ان کے والدین ہیں۔ اگر غور و فکر کیا جائے، دیکھا جائے تو والدین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں کہ والدین کے احسان ہمارے اوپر کتنے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے،
ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کروا رہا تھا، کندھے پر بٹھا کر کے بوڑھی ماں کو یا پیچھے لاد کر کے طواف کروا رہا تھا۔ جب وہ طواف مکمل کر چکا تو وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ میری ماں بوڑھی ہے اور میں اس کے لیے ایک سواری ہوں، سواری کا میں کام کرتا ہوں، اس کو اٹھائے رکھتا ہوں، اور میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، بتائیے کیا میں اس کے حق سے ادا ہو گیا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابھی جو پیدائش کے وقت جو چیخ نکلی تھی اس چیخ کا بھی بدلہ نہیں ہوا ہے۔ مفسر قرآن مولانا عبد القیوم صاحب رحمانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اگر دیکھا جائے تو کئی تالاب اپنا خون دودھ کی شکل میں پلا دیا ہے، یہ ماؤں کا احسان ہے۔ کہا کہ کئی تالاب، ایک دو نہیں کئی تالاب بھر کر کے اپنا خون دودھ کی شکل میں بچوں کو پلا دیا، یہ والدین کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا جو مختلف احکام نازل کیے ہیں، ان احکام میں سب سے پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد کہا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میرے حسن خلق کا سب سے بہترین بدلہ کس کے لیے ہے؟ کون زیادہ حقدار ہے؟ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، پھر؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا پھر تمہاری ماں۔ چوتھی بار جب اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ۔ جب پانچویں بار اس نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کو اتنا مقدم رکھو۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد مسکینوں کے حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مسکینوں کے، مسافروں کا بھی خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، فضول خرچی سے بچو، اجتناب کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم دیا کہ فضول خرچی سے تو بچو لیکن بخیلی سے بھی بچو۔ بخیلی سے بھی بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں حکم دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیلی اور کنجوسی سے بچو۔ تم سے پہلے کی جو امتیں ہلاک ہوئیں وہ اسی بیماری کی وجہ سے کہ ان کے اندر بخالت یا کنجوسی آ گئی تھی، اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوئیں، اس لیے اس بیماری سے بچو۔ اس کے بعد کہا کہ روزی کے ڈر سے اولاد کو نہ قتل کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں اس وقت بڑے زوروں پر ہے، انسان 6 مہینے 7 مہینے کے بعد چیک اپ کرواتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے، اگر پتہ چل گیا کہ بچہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ پتہ چلا کہ بچی ہے تو وہی جو کیفیت عربوں کی تھی کہ عربوں کے یہاں بچیاں پیدا ہونے کے بعد وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب پیدائش کے بعد انہیں خبر دی جاتی تھی کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا۔ آج وہی کنڈیشن ہمارے یہاں پیدائش سے پہلے ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ چلا بچی ہے، کہا کوکھ ہی میں مار دو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، روزی کے ڈر سے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، انہیں کمائے گا، کیسے کمائیں گے، کیسے کھلائیں گے، کہا اس ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ اسراء کی یہ سب تفسیر ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ قرآن کریم نے دوسری جگہوں پر بتلایا کہ اگر جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح سے کہا کہ یتیموں کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں انگلی سے اشارہ کیا، کہا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے، استا اور سبابہ، آپ نے ان دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ آپ نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، اتنا قریب ہوں گے، ان دونوں کو اگر بہت دور کیا جائے تب بھی ان کی یہی کنڈیشن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ یتیموں کی کفالت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس لیے کہ پہلے کی امتیں، قوم سمود، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کے یہاں یہی معاملہ پایا جاتا تھا کہ لیتے وقت وہ زیادہ لیتے تھے، اور جب کسی کو دینا ہوتا تھا تو پیمائش، ناپ اور تول، اگر کوئی چیز ناپتے بھی تھے تو وہ بھی کم دیتے تھے، اور اگر تول کر کے دیتے تھے تو وہ بھی کم دیتے تھے۔ تو کہا یہ ایسی برائیاں ہیں جن سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہا کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے پیچھے بہت زیادہ نہ پڑو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنا یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پہلے کی امتیں کثرت سوال ہی کی وجہ سے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں